جی، ہم مشکل الفاظ سے شروع نہیں کریں گے کہ عام طور پر جو عربی کتابیں ہوتی ہیں اور جو گرامر کی کتابیں ہیں اس میں بڑی ڈیٹیل سے ہوتا ہے کہ یہ پوچھا جائے یؤمنون کیا ہے، تو وہ غائب ہے، جمع ہے، مذکر ہے، محموز ہے، باب افعال ہے، فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، بثبوت النون ہے، یعنی اتنا لمبا اس کا جواب دینا پڑتا ہے، تو ہم تو کنفیوز ہو جائیں گے. تو ہم نے مشکل نہیں کرنا انشاءاللہ اس کو نا، ہم نے اچھے طریقے سے، کل میں نے بتایا تھا کہ کوئی مشکل جملوں سے بھی شروع نہیں کرنا، ہم نے نماز سے شروع کرنا ہے جو ہم ہر یعنی دن کم سے کم 25 دفعہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. لیکن گرامر ہم نے کرنی ہے مصطلحات سے دور، ان کو بعد میں سیکھیں گے، یعنی مصطلحات نہیں استعمال کرنا ٹی پی آئی کے ذریعے، جو کہ آسان ہے، دلچسپ ہے اور انٹریکٹیو بھی ہے. ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اب ٹوٹل فزیکل انٹریکشن میں کیا چیز آتی ہے؟ کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل اور ساتھی. جیسے میں نے کل کہا تھا کہ سب کا استعمال کرنا ہے ہم نے، یعنی دوست جو ساتھ بیٹھا ہے اس کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، زبان کا بھی استعمال کرنا ہے، کان کا بھی استعمال کرنا ہے اور بولنا بھی ہے. یہ ساری چیزیں اس میں آنی ہیں. دوسرے معنوں میں کہ سنیے، کان کا استعمال ہوتا ہے نا، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. یعنی یہ ٹی پی آئی ہے کہ ہم نے سننا ہے پہلے، پھر اس لفظ کو دیکھنا ہے، پھر سوچنا ہے اس کے بارے میں، پھر اس کے بعد بولنا ہے اور پھر ایک دوسرے کو بتانا بھی ہے، اور دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. یہ ہے ٹی پی آئی. کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. یہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کہ زبان، ہاتھ، آنکھ، ہر چیز کا استعمال ہو، اس سے آسان ہو جاتا ہے. جیسے میں نے کل بتایا، بیان کی تھی نا کہ جو اللہ نے دماغ، ہمارا کام یہ ہے کہ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ بھی ہیں، سوچ بھی ہے، پاؤں کی فکر ہے، بریک بھی لگانی ہے، آگے کوئی نہ آ جائے، اگر کوئی فون آ گیا تو بات بھی کر رہے ہیں، موٹر سائیکل بھی چلا رہے ہیں، گاڑی بھی چلا رہے ہیں. تو انسان کا اللہ نے دماغ بنایا ہے اس طرح، وہ بیک وقت کی چیزیں کر سکتا ہے. تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایک پورا نظام ہے. اب اسے پریکٹس کیجئے تاکہ بعد میں آسانی ہو. 20,000 بار آنے والے الفاظ کے لیے یہ مت کہیے کہ میں بعد میں سیکھ لوں گا، انشاءاللہ ابھی کرنا ہے. یعنی موبائل پر بات کرتے ہو جیسے ہاتھ سے اشارہ کیوں، اشارات کیوں، اس لیے کہ دماغ ایسا ہی کام کرتا ہے. جیسے یہ کل بات ہو گئی تھی اس میں بھی. تو عربی زبان کے سیکھوں کے لیے ٹی پی آئی کیوں ہے؟ یہ سادہ اور مؤثر طریقہ ہے. یعنی ٹی پی آئی کیوں؟ کیونکہ موسٹلی لوگ نا مدارس میں رٹا لگاتے ہیں، تو رٹے سے ہمیں یاد ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا کہ شوال یعنی رمضان کے بعد شوال آتا ہے نا، اس وقت بچے جو ہیں وہ بڑے شوق سے قرآن پڑھنے اور مدرسے میں چلے جاتے ہیں. اس وقت رات ہوتی ہے 150-200 بچہ جو ہے وہ داخل ہو گیا، ایڈمیشن بڑا ہوا ہے. اب پھر وہ وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ صرف قرآن نہیں ہے، یہاں پہ تو گرامر بھی ہے اور اس کو رٹا لگانا ہے اور ایسے کرنا. وہ بھاگ جاتے ہیں. جب وہ اس کے بعد ذوالحج اور بڑی عید کے بعد نا آدھے رہ جاتے ہیں، اور ان کی مین وجہ یہ گرامر ہوتی ہے کہ گرامر تو اتوں بھجے سینٹینس نہیں سی آتے تو ہوں اتنے بھی گرامر پڑھنی پینی. تو لیکن ہم نے ایسے مشکل نہیں، ہم نے جو یہ ٹی پی آئی کا طریقہ ہے نا، اس سے آپ کو بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں کرتی. تو اشارے آسانی کے لیے ہیں، سارے دماغ کا استعمال ہے، اور شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجیے. 125 الفاظ کی فہرست موجود ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہی سیکھ لیں. یعنی یہ پوری فہرست ہے، یہ 231 الفاظ تقریباً اس میں ہیں. جو بھی ہم نے پڑھنا ہے نا وہ سارا اس پیج پہ موجود ہے. 20 گھنٹے میں جو پڑھنا ہے، اور یہ پیج آپ یاد کر کے آدھے قرآن کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں. 232 الفاظ جو کل ہم نے پڑھے تھے وہ یہ موجود ہیں پورے فہرست ہے. لیکن ہم نے ادھر ہی کرنا ہے یاد، انشاءاللہ تعالیٰ 5-7 الفاظ کر کے. تو جس طرح میں کہوں اسی طرح کیجئے. اگر آپ کو عربی آتی ہو تب بھی اس نئے طریقے کو سیکھنے کی پریکٹس کیجئے. تو ہوا ہم نے ٹی پی آئی کے ذریعے 18,500 الفاظ سیکھنے ہیں. ہوا ہم، ہیا، انتا، انا، انتم، نحنو، یعنی یہ الفاظ ہیں جو ہم اس میں سیکھیں. اچھا جی،
جی آج ہم نے اس کو سیکھنا ہے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن. یہ قرآن میں 1285 دفعہ 95 بار ہے. یعنی یہ الفاظ قرآن میں کتنے دفعہ ہیں؟ ہم نے لفظ کتنے سیکھنے ہیں؟ 6. لیکن سیکھنے کیسے ہیں؟ یہ اصل بات ہے کہ ہم نے اس کو رٹا نہیں لگانا. ہم نے ہوا، ہم، ہوا ایک ہے، وہ ایک مرد سامنے نہیں ہے، یہ 3rd پرسن پروناؤن ہے. ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد، یعنی ہوا ایک ہے، اس کو اس طرف ایک، ہم جمع ہے تو یہ پورا ہاتھ. سمجھ آ رہی ہے؟ جی یعنی میری طرف کنسنٹریشن کیجیے گا. ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد. ہوا وہ ایک مرد اور ہم وہ سب مرد. اپنا دستے مبارک دائیں ہاتھ والا باہر نکال، یعنی اس طرح دائیں ہاتھ، آپ کا دائیں ہاتھ. ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد. ہوا وہ ایک مرد. اب دیکھیں آپ نے سنا ہے نا، اس کے بعد اشارے بھی کر رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں. یہ ایسے یاد کرنا آسان ہے. جو نئی ٹیکنیک ہے نا وہ یہی کہتی ہے کہ ایسے آسان ہو جاتا ہے یاد کرنا، آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب بعد میں آپ کو اشارے پتہ چلے گا تھوڑے سے انشاءاللہ 5-7 دن بعد آپ دیکھیں گے اتنا آسان ہے. آپ کو کوئی بھی لفظ دیا جائے گا آپ خود بخود کریں گے اس کو. ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد. ہوا وہ ایک مرد، یعنی ہوا ایک ہے اس کے لیے ایک انگلی ہے، اور ہم جمع ہے اس کے لیے جمع، ہم وہ سب مرد. ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد. آپ کا نام کیا ہے؟ عفان. ماشاءاللہ، کوشش کیجئے، اپنا ہاتھ پریکٹس ہوتی ہے ویسے بھی. ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد. ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد. انتا تو 2nd پرسن، یو کہتے ہیں. انتا تو ایک مرد، انا میں ایک مرد. انتا تو ایک مرد، انا میں ایک مرد. انتا ایک ادھر ایک اپنی طرف. اس کا فائدہ بڑا ہے، آگے ہم پڑھیں گے تو اس کو آپ کو فائدہ بہت ہوگا کہ ہم اکیلا اکیلا کیوں کریں. یہاں پہ تو واحد جمع اکٹھا کر دیا، یہاں پہ اکیلا اکیلا کیوں کریں؟ کیونکہ آگے جو عربی بول چال میں ہمیں بہت فائدہ ہوگا. انتا تو ایک مرد، انتا جو ہوتا ہے وہ سامنے ہوتا ہے کہ تو، اس لیے اس کے لیے انتا کا لفظ ہے کہ ایک سامنے. ہوا وہ غائب ہے، وہ سامنے نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے. وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد. انتا تو ایک مرد، انا میں ایک مرد. انتا تو ایک مرد، انا میں ایک مرد. پریکٹس کریں. انتا تو ایک مرد، انا میں ایک مرد. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ نیند نہیں آئے گی. بندہ کتنی پرسکون جگہ ہے اور بندہ صبح صبح اٹھ کے نیند بھی آ سکتا ہے. تو پریکٹس کریں گے تو نیند بھی کم آئے گی، کم آئے گی. انتم تم سب مرد، نحنو ہم سب مرد. انتم تم سب مرد، نحنو ہم سب مرد. یعنی انتم جمع ہے، انتم تم سب مرد، نحنو ہم سب مرد. آپ ابھی رند نہ لکھیں، میں آپ کو وقت دے دوں گا، آپ پریکٹس کر دینا. اینڈ پہ میں آپ کو وقت دے دوں گا، آپ اس کو نوٹ کر لیجیے. ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد. انتا تو ایک مرد، انا میں ایک مرد. انتم تم سب مرد، نحنو ہم سب مرد. انتم تم سب مرد، نحنو ہم سب مرد. ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد. انتا تو ایک مرد، انا میں ایک مرد. انتم تم سب مرد، نحنو ہم سب مرد. سمجھ آ رہی ہے؟ جی اس کو پریکٹس کریں. ہوا ہم، انتا انا، انتم نحنو. ہوا ہم، انتا انا، انتم نحنو. اس کو ریوائز کریں 5 دفعہ سارے. ہوا ہم، انتا انا، انتم.
اچھا پیچھے چلے گئے. یہ مذکر کے لیے ہوا انا انتم ہوا وہ سب مرد جی ہوا وہ سب مرد ہوا وہ ایک مرد ہم وہ سب مرد. انتا تو ایک مرد انا میں ایک مرد انتم تم سب مرد اور نحنو ہم سب. اس کو پریکٹس کریں. ہوا وہ سب وہ ایک مرد ہم وہ سب مرد. انتا تو ایک مرد انا میں ایک مرد. انتم آپ سب مرد نحن ہم سب مرد. ہوا وہ ایک مرد ہم وہ سب مرد. انتا آپ تو ایک مرد انا میں ایک مرد. انتم آپ سب مرد نحن ہم سب مرد. ہوا وہ ایک مرد ہم وہ سب مرد. انتا آپ تو ایک مرد انا میں ایک مرد. انتم آپ سب مرد نحن ہم سب مرد. ہوا وہ ایک مرد ہم وہ سب مرد. انتا تو ایک مرد انا میں ایک مرد. انتم تو سب مرد تم سب مرد نحن. لفظ من کیا پڑا تھا؟ من کا معنی من معنی شیر یعنی من کا معنی کون. یعنی میم پہ زیر آ جائے تو کیا معنی ہے؟ شیر. اور میم پہ زبر آ جائے تو کون. من کا معنی کیا ہے؟ کون. یعنی آپ سے پوچھے من انتا کیا معنی ہے گا اس کا؟ آپ کون؟ انتا ابھی پڑھا ہے نا کون آپ. جی من انتا آپ کون ہیں تو اس کا جواب آئے گا انا مسلم. یعنی من ہوا وہ کون ہے ابھی پڑھا ہے نا. اب اس کو پریکٹس میں جو میں نے کہا نا کہ 100 جملے بھی ہم سیکھیں گے. آپ عربی سیکھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں. دیکھیں ابھی 6 لفظ پڑھے ہم نے اس کی پریکٹس. من ہوا وہ کون ہے. ہوا مسلم. من ہم وہ سب کون ہیں. ہم مسلمون ہم مسلمون. پڑھے من ہوا وہ کون ہے. ہوا مسلم. من ہم وہ سب کون ہیں. ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. من انتا آپ کون ہیں. جو میں نے انتا کا جواب کیا تھا انا. میں نے کہا تھا کہ آپ کو پریکٹس کا فائدہ ہوگا. تو انتا آپ کون ہے اس کا آنسر اپنے طرف آئے گا. انا مسلم میں مسلم. من انتا آپ کون ہیں. انا مسلم. من انتم آپ سب کون ہیں. نحن مسلمون. ابھی پریکٹس کی ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو جملے بنانے آ گئے. صرف ایک لفظ سیکھا ہے من. باقی وہ 6 لفظوں کے ساتھ آپ کا ہو گیا. اور آپ ماشاءاللہ آپ کا کچھ من انتا آپ کون ہے. انا مسلم. یا آپ اگر نام بتانا ہے تو میں ابو بکر ہوں, میں عثمان ہوں, میں عدنان ہوں, میں جن واٹ ایور. تو یہ ہے کہ آپ نے اس طرح پریکٹس کرنی ہے. من ہوا مسلم. من ہم المسلمون. من انتا انا مسلم. من انتم نحن مسلمون. نحن مشکل لگ رہا ہے. مشکل لگ رہا ہے. تھوڑی سی پریکٹس کریں انشاءاللہ بہت آسان ہے. یعنی 5ویں 6ٹھی کے بچے میرے ساتھ پڑھتے تھے اور وہ ان کو ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح انہوں نے کیا. تو آپ نالائق نہیں ہیں. اور ویسے بھی قرآن یہ آپ قرآن کے لیے کر رہے ہیں اور آپ اس کا اجر لے رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا باقی لفظ عربی کے اور. من کا معنی کون. واو کا معنی اور. فا کا معنی بس. کیا یعنی کا معنی کیا ہے کیا. انتا مسلم کیا تو مسلمان ہے. اگر تو کا معنی ہے کیا. واو کا معنی فا کا معنی بس. کا کیا. اس کو ریوائز کریں اور اپنے ساتھیوں کو بتائیں. با اور فا بس آ گیا. سنو نا. با اور فا بس آ گیا. حروف میں بھی جگہ یعنی جگہ بھی نہیں ہوتی. یعنی یہ لفظ جو ہے وہ بار بار آتے ہیں موسٹلی. عام کتابوں میں زبر زیر بھی نہیں, صرف حرف ہی کافی ہے. جگہ کی بچت, مختصر پڑھنے میں آسانی, لکھنے میں آسانی. یعنی یہ زیر زبر تو سامنے حروف کو لا کیجیے. واہ ہوا یہ 2 لفظ کے بنا. واہ لا گیا اور ہوا ہو. یعنی یہ آپ کو سمجھ ایسے اگر بندے کو یہ سمجھ آ جائے نا, یہی فائدہ ہے کہ الگ الگ کرنے آ جائے لفظ, پھر ترجمہ آسان ہو جاتا ہے. وہ اور وہ ایک مرد. شاباش.
वहुम और वो समद वहुआ वहुआ और वो एक मर्द, वहुम वो सब मर्द, व अंता और आप एक मर्द, व अना व अंतुम जी, व नहनु और हम सब मर्द। शाबाश जी, ये अपने साथी को बताएंगे। वहुआ वहुम व अंता व अना व अंतुम व नहनु। فهو فهم وأنت आप इधर कैसे ना وأنتم दो बोले आप इधर इसके साथ शेयर करो। इधर भी सुन ले इसी तरह बाओ फा, फा का माना क्या था पीछे? बस फा का माना और फा का माना बस। फहुआ फहुम फअंता फअना फअंतुम फनहनु जी। फहुआ इसको फहुआ फहुम फअंता फअना फअंतुम फनहनु फहुआ फहुम फअंता फअना फअंतुम फनहनु। इसको प्रैक्टिस कर लो। فهم فأنت فأنا فأنت فأنا فأنتم فنحن فهو وہ سب بس آپ سب مرد بس وہ سب مرد فہم بس وہ سب مرد نہیں اول ہاں فہم بس وہ سب مرد فہوا بس وہ سب مرد 6 منٹ میں 6 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن میں 1295 بار آئے ہیں، پھر اس کی بنیاد پر آپ نے کچھ بات چیت بھی کی ہے۔ یہ طریقہ آپ کو خود شوق بات دلائے گا انشاءاللہ۔ ہر گرامر کا سبق یہ بتائے گا کہ آپ قرآن سے کتنے قریب ہوئے ہیں۔ کیا یہ خشک قواعد سے بہتر نہیں ہے؟ یعنی یہ آسان ہے، یعنی آپ ادھر ہی انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ لیں گے۔ اس کے بعد انگلش میں کتنے ٹینس ہیں؟ 12 اور عربی میں 14 ہیں۔ عربی میں 14 ہیں، لیکن ہم صرف 6 اور 2 تقریباً 8 سیکھیں گے، باقی نہیں سیکھیں گے، کیونکہ ہمیں بنیادی قرآن کی گرامر سیکھنی ہے، ہم نے کوئی عربی نہیں سیکھنی۔ تو زیادہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہم وہی سیکھیں گے جو قرآن میں، وہ ہم سیکھیں گے باقی 6 بھی، لیکن جب تھوڑا تھوڑا آگے کافی بعد میں۔ تو فی الحال ہم 6، اس کے بعد ایک مؤنث کا ہے، ایک مؤنث مخاطب کا ہے، صرف زیادہ 7 یا 8 سیکھیں گے، کیونکہ غائب کے 3 ہیں، مذکر کے، غائب کے 3 مؤنث کے۔ غائب کہتے ہیں جو سامنے نہ، تھرڈ پرسن پروناؤن، یہ 3 ہی مذکر کے ہیں، 3 ہی مؤنث کے ہیں۔ یعنی عربی زبان میں، انگلش میں سیکنڈ یعنی کہ 2 کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، عربی میں 2 کے لیے الگ لفظ ہے، واحد کے لیے الگ ہے، 2 کے لیے الگ ہے، اور جمع کے لیے الگ ہے۔ 3 مذکر کے ہو گئے، غائب تھرڈ پرسن، 3 مؤنث کے، کتنے ہو گئے؟ 6۔ 3 مذکر مخاطب کے، مخاطب کہتے ہیں سیکنڈ پرسن، یو، یور جی۔ 9 ہو گئے، 9 یار، 6 یہ ہو گئے، اور 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے، 12 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی تو ایک مرد، تم 2 مرد، تم سب مرد، ٹھیک ہے۔ تو ایک عورت، تم 2 عورتیں، اور تم سب عورتیں۔ 6 مخاطب، اس کو مخاطب کہتے ہیں جسے خطاب کیا جائے، وہ سامنے ہوتا ہے سیکنڈ پرسن پروناؤن۔ اس کے بعد 2 صیغے صرف نا متکلم کے ہیں جو کلام کر رہا ہے، یعنی عربی میں صرف 2 صیغے کس کے ہیں؟ متکلم کے لیے، جسے ہم فرسٹ پرسن پروناؤن، آئی ہوئی ہوتا ہے نا ایسے، فرسٹ پرسن نکال کر آئی ہوئی ہوتا ہے فرسٹ پرسن پروناؤن، فرسٹ جو بات کر رہا ہے، جو سامنے ہے وہ سیکنڈ ہے، اور جو سامنے نہیں ہے وہ تھرڈ پرسن ہے، تیسرا بندہ پتہ نہیں کون ہے۔ ایسے ہی انگلش میں ایسے ہی ہے نا جی۔ تو 6 تھرڈ پرسن کے لیے، غائب کے لیے، 6 مخاطب کے لیے، اور 2 متکلم کے لیے، فرسٹ پرسن جو کلام کر رہا ہے۔ اس کے لیے 2 ہی صیغے، تسنیہ نہیں ہے، جب میں ہوں جب ہم ہیں، 2 کے لیے الگ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ 14 ایکچولی صیغے ہیں، لیکن ہم نے کتنے کرنے ہیں؟ صرف اس میں سے 6 کرنے ہیں۔ کون کون سے؟ ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن۔
ٹھیک ہے، فی الحال کریں گے ہم مذکر کے، اس کے بعد کیونکہ یہ انتما اس میں بھی سیم ہے، اس میں بھی سیم ہے، مشکل نہیں ہے۔ انتمنا قرآن میں میرا خیال ایک دفعہ یا 2 دفعہ آئے گا، یہ قرآن میں ہم وہی سیکھیں گے جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ہم صرف 6-7 سے زیادہ نہیں سیکھیں۔ 2 کے اور منصف سے یہ قرآن میں بہت کم ہے جی، جب آئیں گے تو اس وقت سیکھنا بہت آسان ہوگا، کیونکہ اس وقت بہت کچھ آ چکا ہوگا، یعنی جب ہم یہ قرآن پڑھیں گے اور اس وقت جب وہ سیکھے آئیں گے تو اس وقت سیکھنا، یعنی 8 تو ہم کر چکے ہوں گے، 3-4 آتے ہوں گے، وہ ہمارے لیے بڑے آسان ہوں گے۔ نقطۂ تعلیم یہ ایک اہم بات ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو دماغ لگانا پڑے گا، اور آپ کے پاس نہایت طاقتور موجود ہے۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ جو ہے وہ کئی ہزار خلیوں سے بن کے بنا ہے، اس سے بھی عجیب، ہر خلیے کے 20,000 تک شاخیں ہیں، یعنی کہ ایک دماغ اللہ نے جو بنایا ہے اس میں 10,000 خلیے ہیں، اور ہر خلیے کے آگے 20,000 شاخیں ہیں، یہ سائنس کہتی ہے۔ اور اس سے بھی عجیب کہ جو ہر خلیہ ہے وہ 1 سیکنڈ میں 500 دفعہ جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، 1 سیکنڈ میں 500 دفعہ، بہت زیادہ گنجائش اور قوت ہے آپ کے پاس، اس لیے کبھی مت کہیے کہ میں سیکھ نہیں سکتا، یعنی اللہ نے آپ کا دماغ بڑا مضبوط بنایا ہوا ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ آپ سیکھ نہیں سکتے۔ تو انشاءاللہ یہ کورس یعنی کہ آج ہم نے کل قرآن کے کتنے الفاظ ہیں؟ 78,000، ہم نے 12 الفاظ سیکھے ہیں کل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ، اور جو ہوا ہم انت انا انتم نحن 6 یہ، اس کا واو فا یہ تو اسی کے ریلیٹڈ ہیں، تو 12 الفاظ سے ہم سیکھے ہیں، اور آپ کی بیٹری قرآن کے ترجمے کے لیے جہاں تک چارج ہو گئی، 78,000 الفاظ میں سے آپ 5 یعنی کہ 7248 الفاظ آپ جو ہیں وہ سیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ، صرف ایک دن کے کلاس سے۔ کل پڑھا ہے آج پڑھا ہے، ایکچولی یہ ایک کورس ہے، کل کا اور آج کا ملا کے 1 گھنٹہ بنتا ہے۔